أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کامیاب مومن کی، جنتی مومن کی 7 نشانیاں، 7 صفات، 7 اوصاف، علامتیں ذکر فرمائی ہیں۔ اس لیے ذکر کی ہیں کہ قرآن کریم کو پڑھنے والا بندہ ان اوصاف کو اپنائے، ان پر عمل کرے۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے آخر کے اندر ذکر فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ جو بندہ ان 7 باتوں پر عمل کرے گا اللہ رب العزت اسے جنت عطا فرمائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی بندہ کامیاب ہو جاتا ہے تو کامیابی پر اسے انعام ملتا ہے، اور اللہ کے ہاں جو بندہ کامیاب ہوتا ہے اللہ رب العزت انعام کے طور پر اسے جنت عطا فرماتے ہیں۔ سب سے بنیادی بات اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی قد افلح المؤمنون، پکی بات ہے، اس میں کوئی دوسری رائے موجود نہیں۔ افلح المؤمنون، صرف ایمان والے کامیاب ہوں گے، کیونکہ جب تک انسان کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو اس وقت تک بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو عقیدے کا درست ہونے ہی پر انسان کی کامیابی ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے کامیابی کے لیے بنیادی چیز جسے قرار دیا وہ ایمان ہے۔ ایمان ٹھیک ہے تو یہ بندہ کامیاب ہے، لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ چند ایسے اوصاف ہیں، چند ایسی باتیں ہیں کہ اگر بندہ ان پر عمل کرے تو اللہ رب العزت جہنم سے محفوظ فرما کر، جہنم سے بچا کر جنت عطا فرمائیں گے۔ اور اگر بندہ ان چیزوں کی رعایت نہ کرے، خیال نہ کرے تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ پھر اللہ کا قانون عدل تو یہی ہے کہ جو بندہ گناہ کر کے آئے گا اللہ رب العزت اسے گناہوں کی سزا دیں گے۔ ہاں، اللہ کا قانون کرم یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو سزا دیے بغیر ہی جنت دے دیں، لیکن یہ اللہ رب العزت پر ہے اللہ کس وقت اپنے کس قانون کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اللہ قانون عدل کا معاملہ فرمائیں بھی برحق ہے، اور اگر اللہ قانون کرم کا معاملہ فرمائیں تب بھی برحق ہے۔ بہرحال صرف ایمان والے کامیاب ہوں گے۔ نمبر 1 ان کی صفت، ان کی علامت کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ نماز کے اندر خشوع اختیار کرنے والے ہوں گے۔ خاشعون خشوع کو کہتے ہیں۔ عام طور پر
दो लफ्ज़ मिलते हैं, आप भी सुनते रहते हैं, हम भी लिखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। एक लफ्ज़ है खुशू और दूसरा लफ्ज़ है खुजू। खुशू और खुजू। खुशू का मतलब होता है अल्लाह की बारगाह में दिल को झुकाना, और खुजू का माना होता है ज़हरी आज़ा को अदब की वजह से झुकाना। अभी हम बैठे हुए हैं, यहाँ हमारे साथ कोई बुजुर्ग आ जाते हैं तो दाएं बाएं वाले थोड़ा सा हटकर बैठेंगे और मुअद्दब होकर बैठेंगे, थोड़ा सा ऐसे अपने आप को झुकाकर बैठेंगे। कोई छोटा जब बड़े से बात करता है तो अपने आप को मामूली सा झुका लेता है कि हज़रत ये बात अर्ज करनी है। ये जो अपने ज़हरी आज़ा को थोड़ा सा झुकाना है। एक शागिर्द आता है, वो अपने उस्ताद से बात करता है, दुजानो होकर बैठता है और अपने आप को थोड़ा सा झुका लेता है। एक मुरीद आता है अपने शेख के पास बात करने के लिए, बात पूछने के लिए, अपने आप को थोड़ा सा झुका लेता है। इसे कहते हैं खुजू। ये ज़हरी आज़ा झुक रहे हैं, थोड़े से झुक रहे हैं। और खुशू कहते हैं कि इंसान का दिल अल्लाह की बारगाह में झुक जाए। जब बंदा नमाज पढ़ने के लिए आए, अल्लाह फरमाते हैं कि नमाज ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर खुशू हो। क्या माना? कि जब बंदा नमाज पढ़ रहा हो तो अल्लाह की बारगाह में अपने दिल को झुका दे, अपने कासाए दिल को अल्लाह की बारगाह में पेश कर दे। अल्लाह, मैं अपना दिल लेकर आया हूँ, आपके दरबार पर लेकर आया हूँ, झुका दिया है। अल्लाह इसके अंदर अपनी मोहब्बत अता फरमा, अल्लाह इसके अंदर अपनी मार्फत नसीब फरमा, अल्लाह इसके अंदर अपना कुर्ब नसीब फरमा, अल्लाह इसके अंदर अपनी रहमतें और बरकतें नसीब फरमा, अल्लाह इसके अंदर अपनी लुत्फ़ व इनायात नसीब फरमा। अल्लाह सिर्फ अपना खौफ अता फरमा, गैरुल्लाह के खौफ को ख़त्म फरमा। ये जो इंसान अपने दिल को अल्लाह की बारगाह में पेश करता है, इसी का नाम खुशू है। तो सिर्फ नमाज नहीं पढ़नी, नमाज ऐसी पढ़नी है कि जिसके अंदर इंसान के दिल की कैफियत खुशू वाली बनी हुई हो। और इसको हासिल करने का तरीका क्या है? मशाइख ने लिखा है, उलमा ने लिखा है कि इसका सबसे आसान तरीका ये है कि नमाज के अंदर हम जो कुछ पढ़ रहे होते हैं, सना पढ़ी है, सूरत फातिहा पढ़ी है, कुरान करीम की कोई सूरत तिलावत की है, फिर रकू है, तस्बीहात हैं, तशहुद है, सजदा है, ये जितनी चीज़ें नमाज के अंदर अरबी ज़बान में हम पढ़ रहे हैं, हमें इनका माना याद होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन माना क्या है? अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इनका माना क्या है? फिर जब बंदा नमाज पढ़ रहा हो तो इस माने को याद किया जाए, इस माने को जहन में रखा जाए, दिल में रखा जाए। जब इंसान ऐसी नमाज पढ़ता है कि नमाज के अंदर पढ़ी जाने वाली चीज़ों का इस्तेहज़ार रखता है, याद रखता है, दिल के अंदर उन्हें मुस्तहज़र रखता है, तो फिर इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नमाज में खुशू वाली कैफियत नसीब फरमा देते हैं। अल्लाह हम सब को नसीब फरमाए। खुशू की एक तफसीर हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से तफसीर समरकंदी में मौजूद है। हज़रत हसन बसरी रहमहुल्लाह इसी आयत की तफसीर में फरमाते हैं, खाशिऊन ऐ अल्लज़ीना ला यरफ़ऊन ऐदियहुम फ़िस्सलात इल्ला फ़ित्तकबीरतिल ऊला, के सिवाय तकबीर तहरीमा के पूरी नमाज के अंदर रफ़ा यदैन ना करना भी खुशू है। ये हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से इसी आयत के ज़ेल के अंदर ये तफसीर मनक़ूल है। दूसरी सिफत वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून, वो बेकार बातों से, फजूल कामों से एराज़ करते हैं, अपने आप को दूर रखते हैं, बचाते हैं। मोमिन की शान ये है कि वो फजूल बात भी नहीं करता, फजूल काम भी नहीं करता। फजूल बातें और फजूल काम कौन से होते हैं? जिसमें ना इंसान के दीन का कोई फ़ायदा हो
اور نہ ہی انسان کی دنیا کا کوئی فائدہ ہو۔ ہاں اگر انسان کے دین کا فائدہ ہے، پورا دن بھی بولے فضول نہیں ہے۔ انسان کی دنیا کا فائدہ ہو، جائز دنیا کا فائدہ ہو، انسان پورا دن بھی بولے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پر لکھا ہے کہ ایک شخص ہے، سبزی بیچتا ہے، چھابڑی لگاتا ہے، پورا دن آواز لگاتا ہے اور اپنے سبزیوں کے نام گنتا ہے، آلو لے لو، مٹر لے لو، پیاز لے لو وغیرہ۔ یہ پورا دن بھی کہے گا، اللہ رب العزت اس کو ثواب عطا فرمائیں گے کیونکہ رزق حلال کما رہا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ اس بیچنے والے کی نقل اتارتا ہے اور یوں کہہ دیتا ہے آلو لے لو، مٹر لے لو، یہ جو بندہ سبزی بیچنے والا نہیں، سبزی بیچنے والے کی نقل اتارنے والا ہے، اللہ کے ہاں اس کا مواخذہ ہوگا۔ بھئی آپ کے ذمہ تو سبزی بیچنا نہیں تھا، آپ نے یہ بیکار بات کیوں کی جس سے آپ کی دنیا کا بھی کوئی فائدہ نہیں، آپ کی آخرت کا بھی کوئی فائدہ نہیں، آپ کے دین کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تو دوسری صفت اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی والذین هم عن اللغو معرضون، بیکار باتوں سے، فضول باتوں سے، فضول کاموں سے اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، بس اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ تیسری چیز والذین هم للزکاة فاعلون، جو تزکیہ کرنے والے ہیں۔ تزکیہ کا عام فام سادہ معنی یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچے، اگر گناہ ہو جائیں تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، یہ تزکیہ ہے۔ طریقت یہی ہے، تصوف یہی ہے۔ پھر اس کے مراتب ہیں، بنیادی طور پر یہی بات ہے۔ تزکیہ کا سادہ مفہوم کیا ہے کہ انسان اپنی زندگی کو گناہوں سے بچاتا رہے، کوشش کرتا رہے، پھر بھی جان بوجھ کر کر بیٹھے، بھولے سے ہو جائے، چاہتے ہوئے ہو جائے، نہ چاہتے ہوئے ہو جائے، بادل نخواستہ ہو جائے، تب یہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے۔ بس یہ ایسا انسان ہے کہ جس نے اپنے لیے تزکیہ حاصل کر لیا، اور اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے قد افلح من زکاہا، جس بندے نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو گناہوں سے دور کر لیا، اللہ فرماتے ہیں کہ میری نگاہ کے اندر یہ بندہ کامیاب ہے۔ چوتھی والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، ناجائز شہوانی باتوں سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے چند کمزوریاں پائی جاتی ہیں جس کا شکار ہم پورا معاشرہ ہیں، بحیثیت معاشرہ ہم پورا معاشرہ ہیں۔ نمبر ایک کہ انسان اپنی شرمگاہ کی حفاظت اس وقت چھوڑ بیٹھتا ہے یا اس سے چھوٹ جاتی ہے کہ جب یہ بندہ بد نظری کرنے پر اتر آتا ہے۔ کوئی بندہ بد نظری کرتا ہے، یہ بندہ ایسا ہے کہ جو اپنی شرمگاہ کی، اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر سکے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے معجم کبیر طبرانی میں روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان النظرۃ سہم من سہام ابلیس مسموم، بد نظری شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، مسموم بلکہ زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جس بندے کو بد نظری کی عادت پڑ جاتی ہے، یہ شیطان کا تیر بن جاتا ہے، شیطان اس کو جہاں چاہے فٹ کر دے۔ اور آپ کا کیا خیال ہے شیطان ہمیں کہاں بھیجے گا؟ کمان میں رکھ کر شیطان جہنم میں بھیجے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان النظرۃ سہم من سہام ابلیس مسموم، آگے اللہ کے رسول نے فرمایا من ترکھا مخافتی، جس بندے نے اس بد نظری کو چھوڑ دیا، اور بد نظری کو چھوڑنے کی وجہ مخافتی، میرا ڈر تھا، میرا خوف تھا۔ اللہ کا خوف دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اللہ کا خوف ہے کہ اللہ میں آپ کی جہنم سے ڈرتا ہوں،
اللہ میں آپ کی طرف سے دنیا میں آنے والے عذاب سے ڈرتا ہوں، اللہ میں آپ کی طرف سے آنے والے برزخ اور قبر کے عذاب سے ڈرتا ہوں، یہ بھی اللہ کا خوف ہے۔ اور ایک اس سے بڑھ کر خوف ہے جسے صوفیاء کی اصطلاح میں، مشائخ کی اصطلاح میں خشیت کہا جاتا ہے۔ خشیت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا، اللہ کے عذاب سے نہیں، اللہ کے محض ناراض ہونے سے ڈر جانا، یہ خشیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جہاں علماء کی مدح بیان فرمائی ہے تو یہ بات ارشاد فرمائی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ علماء ایسے ہیں کہ جو اللہ کی محبت میں اللہ سے ڈرتے ہیں، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ باقی جنت، جہنم، قبر، آخرت، اس کے معاملات بعد کے ہیں، اللہ کی ذات ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اسے خشیت کہتے ہیں۔